السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گی؟ ہاں پوچھو سمرن، ضرور پوچھو۔ میں نے سنا ہے تمہارے مدرسے میں تقریباً 130 بچے بچیاں پڑھتے ہیں، مگر دیکھنے میں تو یہ آتا ہے ان میں بہت کم بچے بچیاں نماز پڑھتے ہیں۔ 130 بچوں میں قرآن کے 60 بچے ہیں جو بڑے ہیں، بقیہ سب پاپو ہیں، پاپو۔ ہاں چلو 60 بچوں کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ 60 بچوں میں کتنے بچے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کتنے وقت کی؟ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے نا؟ ہاں بالکل، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو بتاؤ کتنے بچے کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ سمرن میں تمہیں پورا ڈاٹا بتاتی ہوں کہ کتنے بچے کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز پڑھنے والی صرف 3 لڑکیاں ہیں، 4 وقت نماز پڑھنے والی بھی 3 ہی لڑکیاں ہیں۔ ان دونوں کیٹیگریز میں لڑکوں کا نام وہ نشان نہیں ہے۔ 3 وقت نماز پڑھنے والی صرف 12 لڑکے اور 11 لڑکیاں ہیں۔ 2 وقت نماز پڑھنے والی بھی 24 لڑکے اور 12 لڑکیاں ہیں۔ صرف 1 وقت کی نماز پڑھنے والی 13 لڑکیاں ہیں۔ تنزیلہ اتنی ساری ڈیٹیلز تمہیں کیسے پتہ؟ ایک دن حضرت ساری جماعت کو کھڑا کر کے نمازوں کے حوالے سے پوچھ گچھ کرے تو اس وقت یہ ڈیٹیلز سامنے آئے۔ جب بچے نماز میں اتنے کمزور ہو رہے ہیں تو پھر تمہارے حضرت کی ہی غلطی ہے کہ وہ بچوں کو نماز کی پابندی نہیں کروا رہے ہیں۔ سمرن ایک بات بتاؤں، یہ حال صرف ہمارے مدرسے کا نہیں، گاؤں میں جتنے مدرسے چلتے ہیں سب کا 19-20 ایک جیسا حال ہے۔ لیکن تمام مدرسوں کے استاذ اپنے اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ بھلا مدرسوں میں نماز کی تاکید ہی نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی؟ نمازوں کی پابندی ہی کے لیے نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، صورتیں دعائیں یاد کروائی جاتی ہے۔ اگر بچے نماز نہ پڑھے تو اس میں حضرت کا کیا قصور؟ ہاں اگر حقیقت میں کوئی قصوروار ہے تو وہ بچوں کے ماں باپ ہیں۔ بچوں کے ماں باپ کیسے ذمہ دار ہوئے؟ ان میں تو اکثر کو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی، وہ بیچارے صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں، ان کو تو وقت ہی نہیں ملتا بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہی تو میں کہنا چاہتی تھی کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کو صرف کمانا آتا ہے، بچوں کو سمجھانا نہیں آتا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کو کہاں سے نماز پڑھنے کی تاکید کریں گے کیونکہ وہ خود نہیں پڑھتے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ابھی تم اسی مسجد کی بات لو، یہ مسجد ہمارے بزرگ حضرت مستان شاہ قادری کے نام سے بنوائی گئی، گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور اس علاقے میں اتنے مسلمان آباد ہے کہ اگر ہر گھر سے ایک بھی آدمی آ جائے تو مسجد بھر جائے گی، مگر میں دیکھتی ہوں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا تم نے۔ میں روزانہ مدرسہ جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ مغرب میں ایک صف اور عشاء میں ایک صف کے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو نہ اپنی آخرت کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر۔ ان کی اگر کوئی فکر ہے تو صرف دنیا کی ہے کہ یہاں خوش رہیں، اچھا گھر بنائیں، مزے کرتے رہیں، گھر گاڑی بنگلہ زمین جائیداد ہو، یہی تو فکر ہے مسلم معاشرے ہر ماں باپ کی۔ کیا ماں باپ نہیں جانتے ایک دن مرنا ہے، سب یہیں چھوڑ جانا ہے، ساتھ میں صرف اعمال لے جانا ہے؟ کیوں نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں مگر بلی کی طرح بنتے ہیں جو دودھ پیتے ہوئے آنکھیں بند کر کے
یہ سوچتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بلی جس طرح خود کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ آخرت سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا ان کی پسند ہے اور دین ان کی مجبوری۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طرح اپنے بچوں کی دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی ضرور ایسی ہی فکر کرتے۔ تنزیلہ، آپ نے بہت اچھی بات کہہ دی۔ ماں باپ کو غور فکر کرنا پڑے گا کہ وہ بچوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں دوزخ میں۔ اگر تم معاشرے پر ایک گہری نظر ڈالو گی تو تمہیں یہی نتیجہ ملے گا کہ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا خوب کمانے والا بن جائے، اور ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کا شوہر یعنی میرا داماد بھی خوب پیسے والا ہو، دولت والا ہو، مگر دونوں یہ نہیں چاہتے کہ بیٹا پیسے کم کمائے تو بھی کوئی بات نہیں، مگر دیندار ضرور ہونا چاہیے۔ داماد کے پاس پیسے کم ہو تو بھی کوئی بات نہیں، دینداری کم نہیں ہونی چاہیے۔ بہن، مجھے اور آپ کو لوگ سن رہے ہیں، آپ ہی انہیں کچھ بتاؤ۔ بے شک آپ عمر میں ان حضرات سے چھوٹی ہے، کیا پتہ آپ کی بات ان کے دلوں میں اثر کر جائے۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ دنیا ہمارا گھر نہیں بلکہ دنیا ایک راستہ ہے، آخرت ہمارا گھر ہے۔ اس گھر کو ہمیں اچھا بنانے کے لیے ہمیں دنیا میں نیک اعمال بجا لانے ہوں گے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ وہی لوگ عقل مند ہیں جو اس دنیا سے اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، اور وہی لوگ بیوقوف ہیں اس دنیا سے اسی دنیا کو سنوار رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں آخرت کی نیت سے نیکی کا بیج ڈالیں گے تو اس بیج کو درخت بنانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کے پھل ہم جنت میں ہمیشہ کھاتے رہیں گے۔ اور اگر ہم یہاں صرف دنیا سنوارنے کی نیت سے کوشش کا بیج ڈالیں گے تو اللہ پاک اس بیج کو آخرت میں نہ درخت بنائے گا نہ اس کو پھل لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے ماں باپ کو اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلو اجازت دو، میں چلتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔